بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج اردو بے میں ہم تلفظ کے عنوان کے تحت جن الفاظ کا مطالعہ کریں گے وہ ہیں نفاست تا حلال، یعنی کہ ان دو الفاظ کے درمیان جتنے الفاظ آتے ہیں اور ان سے متعلقہ تمام جو الفاظ ہیں ان کا جو مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے ساتھ ساتھ تفہیم عبارت نمبر 6 بھی مطالعہ کرنی ہے، جس میں اس کے سوالات پڑھے جائیں گے، عبارت پڑھی جائے گی اور اس کے جوابات آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو آئیے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پہلا لفظ ہے نفاست۔ نون پہ زبر، فے پہ زبر، الف ساکن، سین پہ زبر، تے ساکن، نفاست۔ وضاحت دیکھیے، پہلا، دوسرا اور چوتھا حرف مفتوح، جیسے امانت، بشارت، بغاوت، صداقت، سخاوت، نزاکت، متانت، وکالت۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے معذرت۔ میم پہ زبر، عین ساکن، زے کے نیچے زیر، رے پہ زبر، تے ساکن۔ وضاحت دیکھیے، پہلا مفتوح، تیسرا مکسور، جیسے مغفرت، معرفت، معصیت۔ معصیت گناہ کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے مشاعرہ۔ میم پہ پیش، شین زبر، عین زبر، رے زبر، ہائے حوت ساکن ہے۔ وضاحت دیکھیے، پہلا مضموم، دوسرا، چوتھا اور پانچواں مفتوح، جیسے مباحثہ، مبالغہ، محاصرہ، مراسلہ، مشاہدہ، معاملہ، معاوضہ، مشاہرہ، مقابلہ، مناظرہ، موازنہ، ملاحظہ۔ اس کے بعد اگلے الفاظ دیکھیے، اس میں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے بخار۔ بے پہ پیش، خے پہ زبر، الف اور رے ساکن ہے۔ اس میں الف پہ کوئی علامت نہیں لگائی، لیکن رے پہ جو ہے وہ جزم کی علامت ہے۔ پہلا مضموم، دوسرا مفتوح، مثلا زکام، سوال۔ سوال نہیں تو سوال ہوتا ہے، یعنی کہ سین کے اوپر پیش پڑ جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ تلفظ اس کا واضح نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے محبت۔ میم پہ زبر، ہے پہ زبر، بے پہ تشدید اور زبر اور تے ساکن ہے۔ پہلے تینوں حروف مفتوح ہیں، تیسرا مشدد مفتوح ہے، جیسے مضرت، مذلت، مشقت، مسرت۔ مسرت نہیں ہوتا، مشقت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے حاجت۔ ہے پہ زبر، الف ساکن، جیم پہ زبر، تے ساکن، حاجت۔ وضاحت دیکھیے، پہلا مفتوح اور تیسرا مفتوح، جیسے ساغر، آپس، ماتم، کاغذ، ساعت۔ یہ آپس نہیں ہوتا، آپس ہوگا، ساغر نہیں ہوگا، ساغر ہوگا۔ اور آج کا آخری لفظ ہے حلال۔ ہے پہ زبر، لام پہ زبر، الف ساکن اور اگلا لام ساکن ہے۔ پہلا اور دوسرا مفتوح، جیسے جلال، کمال، زوال، سلام، کلام، نشاط، اذان، جہاز۔ اس کے بعد شباب، خراب، بیان، طواف۔ یہ تھے ہمارے آج کے اعراب کے الفاظ۔ آئیے اب تفہیم عبارت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے عبارت نمبر 6 کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے سوالات دیکھیں گے اور جوابات، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کے جو وہ ہیڈنگز بھی بتائی جائیں گی پہلے کی طرح۔ پیراگراف دیکھیے، اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم کر دیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا، پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، وہ ایک رشتے میں بندھ گیا جس سے اچھا اور پیارا رشتہ اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے؟ لفظ قوم کی وسعت، اس کی ہم نے ہیڈنگ بنا لی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ اس کی ہیڈنگ ہے نسل اور علاقے کا امتیاز۔ پھر تیسرا ہمارے پاس سوال ہے، کیا اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز یعنی فرق قائم ہوگا؟ مختلف ممالک کے مسلمانوں میں امتیاز، اس کی ہم نے ہیڈنگ بنا لی۔ اگلا سوال ہے، کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل ہے، کوئی برتری حاصل ہے؟ اس کی ہم نے ہیڈنگ بنا لی فوقیت کی بنیاد۔ اور آخری سوال ہے، اس عبارت کا عنوان لکھیے یا اس عبارت کا مناسب عنوان تجویز کیجیے۔ دونوں طریقے سے سوال آ جاتا ہے، تو اس کی ہیڈنگ ہم نے بنائی عبارت کا عنوان یا عبارت کا موضوع
مناسب عنوان۔ اب آتے ہیں جوابات کی طرف۔ اس عبارت کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ڈائریکٹ یعنی براہ راست عبارت میں موجود نہیں ہیں۔ آپ نے عبارت کو سمجھ کے خود اپنے الفاظ میں ان کے جواب دینے ہیں۔ ویسے تو آپ کی قواعد و انشاء میں ان کے جوابات موجود ہیں، لیکن اگر آپ خود لکھنا چاہتے ہیں کسی بھی ایسا پیراگراف کے جس کے براہ راست جوابات جو ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہوتے عبارت میں، تو پھر آپ کو خود سے جملے بنانے ہوتے ہیں، خود سے سوالات جو ہیں وہ قواعد کے مطابق جو ہے وہ درست بنانے ہوتے ہیں آپ نے، تاکہ جو ہے آپ کی عبارت واضح ہو جائے، آپ کو فہم حاصل ہو گیا کہ بنیادی طور پر عبارت میں پوچھا کیا گیا ہے یا عبارت میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو جواب دیکھیے، پہلا سوال ہمارے پاس تھا کہ اسلام نے لفظ قوم کو کے معنی کس طرح بدل دیے ہیں، تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے اسلام نے قوم کے لفظ کو بڑے وسیع معنوں میں مراد لیا ہے۔ جس کسی نے چاہے اس کا تعلق دنیا کی کسی بھی خطے سے ہو اور وہ کسی بھی نسل سے ہو کلمہ پڑھ لیا، بس وہ مسلمان قوم میں شامل ہو گیا۔ یعنی کہ جو لوگ ملکوں میں رہتے ہیں وہ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی کہلائیں گے، ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانی کہلائیں گے، لیکن مذہب کی بنیاد پر جو لوگ ہیں وہ ایک ہی قوم شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں۔ مطلب اس میں قومیت کی دو بنیادیں جو ہیں بنیادی طور پر موجود ہیں، ایک جو ہے ہمارے پاس مذہبی بنیادوں پر اور ایک جو ہے وہ خطے کی بنیاد پر، یعنی کہ علاقے اور جو ہے ملکوں کی بنیاد پر۔ تو جو مذہبی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اسلام نے مذہب نے دی ہے، اور جو خطوں کی بنیاد پہ ہے، جغرافیائی سرحدوں کی بنیاد پہ ہے، وہ جو ہے وہ مغربی قومیتی جو ہے نا بنیاد کہلاتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پر اس وقت سوال جو ہے وہ مذہب کی نوعیت سے قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کیا اسلامی تعلیمات کی روح سے نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسلامی تعلیمات کی روح سے نسل اور علاقے کا امتیاز ہرگز جائز نہیں ہے، یعنی کہ اسلام میں کسی بھی طرح سے رنگ یا نسل کی بنیاد پر فوقیت نہیں ہے۔ پھر اگلا سوال تھا کہ کیا ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان میں کوئی فرق ہوگا، کوئی امتیاز ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے ترکی کا مسلمان ہو یا چین کا یا پاکستان یا کسی اور ملک کا، ان کے درمیان ہرگز کوئی امتیاز قائم نہیں ہوگا، بلکہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر یا کالے مسلمان کو گورے مسلمان پر ہرگز کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں ایک جملہ بھی شامل کر سکتے ہیں مزید کہ فوقیت کا یہ برتری کا معیار صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے، تو یہ بھی آپ ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے الفاظ میں جوابات لکھ رہے ہیں، براہ راست جو ہے عبارت سے جواب نہیں اٹھا رہے، تو ہم اس میں یہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال عبارت کا عنوان پوچھا گیا تھا، تو اس کا جواب ہے اس عبارت کا مناسب ترین عنوان ہے قومی اتفاق، یا ہم اسے جو ہے اسلامی مساوات بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی قومی اتفاق بھی اس کی ہیڈنگ ہو سکتی ہے اور اسلامی مساوات بھی اس کی جو ہے وہ ہیڈنگ یا اس کا مناسب ترین عنوان ہو سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا اردو بی میں تلفظ نفاست ہلال کے الفاظ کا کام، اور ساتھ ہم نے تفہیم عبارت نمبر 6 کی تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ براہ کرم قواعد و انشاء میں اپنی کتابوں پر یہ ہیڈنگز لکھ لیا کریں، تاکہ جب آپ یاد کرنے بیٹھیں تو آپ کو مشکل و پریشانی نہ پیش آئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو سوالات مکمل نہ لکھنے پڑے پرچے میں، بلکہ یہ آپ کے پاس جو ہیڈنگ جو سرخیاں بنی ہیں ان کو آپ نے مینشن کرنا ہے، تاکہ جو ہے مکمل سوال کی عبارت لکھنے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی آپ ہیڈنگ اگر بنا کے جواب لکھیں گے تو وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا، اور اس کی جو ہے آپ کی اوور آل جو پریزنٹیشن ہے اس پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ اس کام کو اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔